السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ترجمہ کریں گے یہاں سے وَكَذَلِكَ كُتُبُهُ دَائِمًا فَجِلْدُهَا مَشْقُوقٌ۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ كُتُبُهُ دَائِمًا فَجِلْدُهَا مَشْقُوقٌ وَوَرَقُهَا مَخْرُوقٌ كَأَنَّ طِفْلًا عَبَثَ بِهَا أَوْ مَشَتْ عَلَيْهَا سِكَّةُ الْفَلَّاحِ أَوْ دَاسَتْهَا مَرْكَبَةٌ۔ وكتبه ودفاتره معرض أو متحف ترى فيها رسوما وصورا وتوقيعات وتمرينات وأشكالا رياضية وخرائط جغرافية. وإذا قلت لشاهد لماذا لا تحافظ على النظافة والنظام؟ قال إنه يضيع في ذلك وقت كثير والوقت شيء غال. وتراه يضيع وقتا طويلا في تفقد الأشياء وتغيير الملابس بسرعة ولا يفطن لذلك. وكذلك كتبه، اور اسی طرح اس کی کتابیں۔ جو طاہر کا اپوزٹ ہے شاہد، اس کی بات چل رہی ہے۔ پہلے اس کے کپڑوں پر ڈسکس کیا تھا کہ اس کے کپڑے کتنے گندے رہتے تھے، تو وكذلك، اور اسی طرح كتبه دائما، اس کی کتابیں بھی ہمیشہ کیا رہتی ہے؟ گندی رہتی ہیں یا پھٹی ہوئی رہتی ہیں، آگے بتا رہے ہیں۔ اور اسی طرح اس کی کتابیں ہمیشہ، ابھی بات پوری نہیں ہوئی ہے، فجلدها، تو ان کتابوں کی جلدن جمع جلود، جلد کو بولتے ہیں، کھال کو بھی بولتے ہیں، تو ان کتابوں کی جو جلد ہے اوپر کی، مشقوقن، شق یشق پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، اسی سے مشقوقن اس میں مفعول ہے، جس کو پھاڑا گیا ہو، پھاڑا ہوا، پھٹا ہوا بھی بولتے ہیں۔ فجلدها مشقوقن، تو ان کتابوں کی جلد پھٹی ہوئی ہے، جلد واحد ہے تو اس لیے مشقوقن بھی واحد آیا ہے۔ وورقها، اور ان کتابوں کا جو پیج ہے، ورقن پیج کو بولتے ہیں، ان کتابوں کا جو پیج ہے، مخروقن، خرق یخرق پھاڑنے کے معنی میں آتا ہے، تو مخروقن بھی اس میں مفعول ہے، پھٹا ہوا، اور تو اس کے پیج بھی کیا رہتے ہیں؟ پھٹے ہوئے رہتے ہیں۔ کأن طفلا عبث بها، ایسا لگتا ہے کہ گویا کسی بچے نے، کأن طفلا، گویا کہ کسی بچے نے، عبث یعبث، کھلواڑ کرنے کے معنی میں آتا ہے، عبث بها، با کے ساتھ آتا ہے، عبث یہاں پر لکھ دیتا ہوں میں، کہ ان کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، کسی بچے نے ان کتابوں کے ساتھ کھلواڑ کیا ہو، او یا پھر مشت علیہا، مشا یمشی چلنے کے معنی میں آتا ہے، سکتن بولتے ہیں حل کو، مشت علیہا سکت الفلاح، مشت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یا پھر چلا ہو، کیا چلا ہو؟ مشت کا فاعل ہے، سکت الفلاح کسان کا حل، علیہا ان پر، یا پھر ان پر کسان کا حل چلا ہو، ایسا لگ رہا ہے۔ او داست ہاں مرکبتن، داسا یدوسو روندنے کے معنی میں آتا ہے، مرکبتن بولتے سواری، او یا پھر داست واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، یا پھر رون دیا ہو، داست کا فاعل مرکبتن کسی سواری نے، ہاں ان کو کتابوں کو کوئی سواری روند کر چلی گئی ہو، کسی سواری کا پہیہ چڑھ گیا ہو، اتنی بری کتابیں، پھٹی ہوئی، بالکل جلد ٹوٹی ہوئی، اس طرح اس کی کتابیں رہتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وَكُتُبُهُ وَدَفَاتِرُهُ، اور اس کی کتابیں اور اس کی کاپیاں، دفتر کی جمع دفاتر، کاپی کو بولتے ہیں نوٹ بک، اس کی کتابیں اور اس کی کاپیاں کیا ہیں؟ معرض بولتے ہیں نمائش گاہ، ایسا لگتا ہے گویا نمائش گاہ ہیں۔ او متحفن، متحف کس کو بولتے ہیں؟ متحفن کی جمع متاحف، میوزیم کو بولتے ہیں میوزیم، یا پھر ایسا لگتا ہے کہ میوزیم ہے، میوزیم مطلب جہاں پر جو ہے کتابیں، شیشے کے پیچھے کتابیں یا کوئی بھی چیز رکھ دو اور لوگ دیکھنے کے لیے آتے ہوں۔ او متحفن، یا پھر کوئی میوزیم ہے۔ ترافیہا رسومن، تم دیکھو گے ان میں، ان کتابوں میں یا کاپیوں میں تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ رسوم، رسمن کی جمع رسوم، ڈرائنگ کو بولتے ہیں، آرٹ، ڈرائنگ دیکھو گے، مطلب لکھائی، پینسل سے بس کچھ کا کچھ لکھ رکھا ہے، کچھ کا کچھ بنا رکھا ہے، تم اس میں دیکھو گے ڈرائنگ، وصورن، اور تصویریں دیکھو گے۔ یہ ترا کا دوسرا مفعول ہے، پہلا مفعول ہو گیا ڈرائنگ دیکھو گے، دوسرا مفعول ہو گیا صورن تصویریں دیکھو گے، تیسرا مفعول ہو گیا توقیعات دستخط دیکھو گے۔ توقیع ان کی جمع توقیعات، دستخط کے معنی میں، توقیعات حالت نصب میں ہے، مفعول بن رہا ہے، نصب کی بجائے کیا آیا ہوا ہے؟ دیکھو زیر آیا ہوا ہے، کیونکہ جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم پر کبھی بھی زبر نہیں آتا، زبر کی جگہ کیا دیا جاتا ہے؟ زیر دیا جاتا ہے۔ اور دستخط دیکھو گے،
و تمرینات، تمرین کی جمع ہے تمرینات، مطلب ایکسرسائز، اور ایکسرسائز دیکھو گے یہ چوتھا مفعول ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر کیا ہے یہ بھی حالت نسبی میں ہے، یہ بھی جمع مؤنث سالم ہونے کی وجہ سے دیکھیے زیر کے ساتھ آیا ہوا ہے اس کا اعراب۔ تو چار مفعول، و اشکالن ریاضیتن، پانچواں مفعول موصوف صفت کی شکل میں، اشکال شکل کو بولتے ہیں، نقشہ، ریاضیہ میتھس کو بولتے ہیں، میتھس کے نقشے دیکھو گے، میتھس کی جو اسٹائل بنا رکھے ہیں اس کی تصویریں بنا رکھی ہیں، تو میتھس کے کیا دیکھو گے نقشے دیکھو گے، نقشے دیکھو گے، تو پانچ مفعول ہو گئے۔ چھٹا مفعول ہے خرائط جغرافیتن، خریطتن کی جمع خرائط، نقشے کو بولتے ہیں میپ، اور جغرافیہ جغرافیہ ہی بولتے ہیں۔ جغرافیہ مطلب جغرافیہ ایک ایسا فن ہے کہ جس کے اندر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ کون سا ملک کہاں ہے، کس علاقے میں کیسی پیداوار ہوتی ہے، کس علاقے میں کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، کون سا ملک کیسا ہے، کس کا نقشہ کیسا ہے، اسے بولتے ہیں جغرافیہ۔ تو خرائط جغرافیہ، جغرافیائی نقشے دیکھو گے ان کی کتابوں میں اور کاپیوں میں۔ وَإِذَا قُلْتَ لِشَاهِدٍ، اور اگر تم کہو گے شاہد سے، ٹھیک ہے، شاہد سے کہو گے کہ لماذا لا تحافظ على النظافة والنظام، حافظ یحافظ باب مفاعلہ سے علی کے ساتھ پابندی کرنے کے معنی میں، کہ تو بھائی پابندی کیوں نہیں کرتا ہے صفائی کی اور نظام کی، سلیقے کی، اور بھائی نظام کی دھیان کیوں نہیں رکھتا ہے، اس کی پابندی کیوں نہیں کرتا ہے؟ قالا، تو وہ جواب دیتا ہے کہ انه یضیع فی ذلک وقت کثیر، انه بے شک، یضیع یضیع ضائع ہو جانا، بے شک ضائع ہو جاتا ہے، فی ذالک اس میں، وقت کثیر بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے، اس میں بہت وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ تو ہوم کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، اس کا کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، یہ تب آتا ہے عام طور سے فعل ہو، فعل سے پہلے آپ انّا لگانا چاہ رہے ہو تو انّا یضیع تو نہیں ہو سکتا، تو اس کے بیچ میں ضمیر شان لگا لیتے ہیں، اس کو انّا کا اسم بنا لیتے ہیں کہ انّہ یضیع، تو ہو کا ترجمہ نہیں ہوگا، بے شک، بس بے شک ہوگا خالی، بے شک ضائع ہو جاتا ہے، اس میں بہت زیادہ وقت ضائع ہوتا ہے صفائی ستھرائی میں اور ترتیب میں۔ والوقت شیء غال، اور وقت کیا ہے بہت قیمتی چیز ہے، شیء غال، غال کس کو بولتے ہیں؟ غال، دیکھو وقت غال موصوف صفت ہے، وقت غال موصوف صفت ہے، دونوں کس میں ہیں؟ دونوں رفع میں ہیں۔ غالن آپ کو دکھ رہا ہو کہ یہ رفع میں نہیں، اس پر تو زیر آ رہا ہے، تو غالن اصل میں غالیٌ ہے، غالیٌ، ٹھیک ہے، تو غالیٌ یہاں پر تعلیل ہوئی ہے، تو غالن پھر یہ بعد میں غالن ہو گیا ہے، یہ تعلیل انشاءاللہ میں آپ کو گرامر میں پڑھاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو غالن بھی اصل میں غالیٌ ہے، تو موصوف صفت ہے، اور وقت کیا ہے بہت قیمتی چیز ہے۔ وَتَرَاهُ، واو حالیہ ہے، جبکہ، حالانکہ، تراہو تم اس کو دیکھو گے، یضیع، دیکھو ضیع باب تفعیل سے آ گیا ہے، میں نے بتایا تھا ضائع کر دینا، ضیع یضیع ضائع کر دینا، ضیع باب تفعیل سے آئے یا پھر اضاع باب افعال سے آئے، تو اگر ان سارا تو ضائع کرنے کے معنی میں آئے گا، ضائع کرنا، تو یضیع وہ ضائع کر دیتا ہے، وقتاً طویلاً ایک لمبا وقت، اچھا خاصا وقت، اچھا خاصا کا بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ضائع کر دیتا ہے کس چیز میں؟ فی تفقد الاشیاء، چیزوں کے تلاش کرنے میں، چیزوں کے ڈھونڈنے میں، یہ آ چکا ہے تفقد کا ورڈ، وتغییر الملابس، اور کپڑوں کے بدلنے میں، یہ بھی آ چکا ہے، کپڑوں کے بدلنے میں ضائع کر دیتا ہے، بسرعۃ جلدی جلدی کپڑے بدلنے میں، یعنی تغییر الملابس بسرعہ، کپڑوں کو جلدی جلدی بدلنے میں ضائع کر دیتا ہے، لیکن ولا یفتن لذالک، فطنہ یفتن بھنک لگنا، احساس ہونا، ولا یفتن اور اسے احساس نہیں ہوتا، لذالک اس کا، یہ لام کے ساتھ آتا ہے، فطنہ لام کے ساتھ آتا ہے، جس چیز کی بھنک لگی ہوگی، جس چیز کا احساس ہوگا اس پر لام لگائیں گے، ولا یفتن اور اسے احساس نہیں ہوتا ہے اس کا کہ بھائی میرا وقت کتنا جا رہا ہے کپڑے بدلنے میں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارا سبق مکمل ہو گیا، اس کے بعد کچھ سوالات ہیں ہم وہ حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیے پہلا سوال ہے، ما صفات طاہر ابن الفلاح، کہ طاہر ابن الفلاح یعنی طاہر جو کسان کا بیٹا، اس کی کیا کیا خاصیات ہیں، کیا صفات ہیں؟ تو دیکھیے یہاں پر میں نے لکھا کہ طاہر ابن الفلاح ولد مدبر عاقل، کہ وہ ایک بڑا عقل مند اور سوجھ بوجھ والا لڑکا ہے، ثیابہ متواضعۃ، کپڑے بڑے معمولی ہیں، وہ نظیفۃ اور صاف رہتے ہیں، یغسلھا ان کو دھوتا ہے وہ ہر جمعے کو، ویرقع ثیابہ بنفسہ اور اپنے کپڑوں کو خود بھی کیا کر لیتا ہے وہ پیوند لگا لیتا ہے، تو یہ خاصیتیں ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ من ای شیء یخجل طاہر، کس چیز سے طاہر شرما جاتا ہے؟ تو یخجل طاہر اذا خرج فی ثوب وسخ، کہ طاہر شرما جاتا ہے جب وہ گندے کپڑے میں نکلتا ہے۔ تیسرا سوال ہے کیف یحافظ طاہر علی وقتہ،
کہ طاہر کیسے اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یحافظ طاہر علی وقتہ، طاہر اپنے وقت کی حفاظت کرتا ہے، بحیث اس طرح کے لا یضیع وقتہ فی تفقد الاشیاء و تغییر الملابس، کہ اس کا وقت چیزوں کے ڈھونڈنے میں اور جو ہے کپڑوں کو بدلنے میں ضائع نہیں جاتا. ایک تو وہ ڈیلی جو ہے ایسے نہیں کہ بہت جلدی جلدی کپڑے بدل رہا ہے اور چیزوں کو تلاش کر رہا ہے تو اس میں ٹائم جاتا ہے، تو یہ دونوں ہی چیزیں وہ نہیں کرتا ہے تو اس کا ٹائم بچ جاتا ہے. چوتھا سوال ہے کم مرتن یغتسل طاہر فی الصیف والشتاء، کہ کتنی مرتبہ طاہر غسل کرتا ہے سردی میں اور گرمی میں. تو طاہر یغتسل فی الصیف کل یوم، طاہر گرمی میں تو روزانہ غسل کرتا ہے، وفی الشتاء اکثر من مرۃ فی اسبوع، اور سردی میں ایک مرتبہ سے زیادہ ہفتے میں وہ غسل کرتا ہے. ایک مرتبہ تو نہیں، ہفتے میں ایک بار تو نہیں، 2 یا 3 بار نہاتا ہے، اور ڈیلی بھی نہیں نہاتا وہ. پانچواں سوال ہے کیف تحافظ علی النظافت، کہ تم کیسے پابندی کرتے ہو صفائی کی. یہ ہم سے پوچھ رہے ہیں کتاب والے کہ بھئی آپ کیسے جو ہے صفائی کا کیسے خیال رکھتے ہو. تو ہم بتا رہے ہیں، میں نے اپنے بارے میں بتایا ہے، آپ اپنے حساب سے کچھ بھی بتا سکتے ہیں کہ احافظ علی النظافت بحیث، کہ میں صفائی کا دھیان رکھتا ہوں اس طرح کہ لا البس ثوبا وسخا، کہ میں گندا کپڑا نہیں پہنتا، واکنس غرفتی، اور میں اپنے کمرے کو جھاڑو لگاتا ہوں، کل یوم روزانہ، واضع کتبی واشیائی مرتبۃ، میں اپنی کتابیں اور اپنی چیزیں باقاعدہ ترتیب کے ساتھ رکھتا ہوں، اضع رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ سوال مکمل ہو گئے. اپنی کتابیں اور اپنی چیزیں ترتیب سے رکھتا ہوں. آگے دیکھیے سوال ہے کہ استخرج من العبارات التالیۃ الحرف المشبہ بالفعل واذکر اسمہ وخبرہ، کہ نیچے جو عبارتیں ہیں ان میں سے حروف مشبہ بالفعل نکالیے اور ان کا اسم و خبر بھی بتائیے. حروف مشبہ بالفعل یعنی ان، انک، ان، لیکن، لیت، لعل، ان کو بولتے ہیں. تو لیکن طاہرا ولد مدبر عاقل میں لیکن حرف مشبہ ہے، طاہرا لیکن کا اسم ہو گیا، اور ولد مدبر عاقل موصوف صفت بن گیا، لیکن کی خبر ہو گئی. انہ غنی میں ان حرف مشبہ ہو، ان کا اسم، غنی ان کی خبر. کأنہ شمس فی النظافت والتعلق، گویا کہ وہ سورج ہے کس چیز میں؟ صفائی اور ستھرائی میں. نظافت صفائی، تعلق جو ہے اس کو بھی ستھرائی کے معنی میں صفائی ستھرائی. ٹھیک ہے، تو کأن یہ حرف مشبہ ہو گیا، ہو کأن کا اسم ہو گیا، شمس کأن کی خبر ہو گئی. پھر نظافت و تعلق جار مجرور ہے، متعلق خبر ہو جاتا ہے یہ. ٹھیک ہے، تو آج بس یہ ہمارا یہ سوالات بھی مکمل ہو گئے. آج کی ویڈیو میں اتنا، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.